جہاں اور کئی پٹیشنز ہیں وہاں ہم لوگوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی بھی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے. میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ڈاکٹر نیّر ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس پڑھاتا رہا ہوں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی صاحب جو سائیکالوجسٹ ہیں اور HEC میں کام کر چکے ہیں. اور ہماری پٹیشن جو ہے وہ مختلف نیچر کی ہے. ہم سول سوسائٹی کی طرف سے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہنگامے کیے ہیں، جن کے خلاف یہ کارروائیاں ہونے والی ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں اور ان کے بنیادی حقوق تلف نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقدمے ملٹری کورٹس میں چلانے سے، آرمی کورٹ چلانے سے آرمی ایکٹ کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. آرمی ایکٹ یا دوسرا کون سا ہوتا ہے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ، ان پہ اپلائی نہیں کرتے. یہ سویلینز ہیں، سویلینز کا اپنا حق ہے، ان کے حقوق آئین میں ان کا تحفظ ہے. ان کا ٹرائل سول کورٹس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہاں اپنے آپ کو پوری طرح ڈیفینڈ کر سکیں، سب بالکل واضح ہو. اور اس کے بعد پھر جب سزائیں وغیرہ جب ہوں تو اس کے بعد وہ ان کے خلاف اپیلوں کا حق استعمال کر سکیں. یہ سمجھتے ہوئے ہم نے یہ دائر کیے ہیں. 3 پوائنٹس ہیں، آپ ذرا بیان کر دیجیے. دیکھیے، ہماری پٹیشن کا بنیادی جو محور ہے وہ یہ بات ہے کہ جو کچھ 9 اور 10 مئی کو ہوا، وہ لوگ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے اوپر مقدمے بننے چاہیے اور ان کے خلاف سول عدالتوں میں مقدمے چلنا چاہیے. ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف خلاف ورزی ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ کچھ لوگوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائی کر رہے ہیں، کچھ کو آپ سول عدالتوں میں لے جا رہے ہیں. جو لوگ سول عدالتوں میں جا رہے ہیں ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے، ان کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق بھی ہے. مگر جو لوگ ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں ان کا صرف چیف کے پاس ایک ریویو ہے، ان کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہے. یہ چیز جو پاکستانیوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے، اس سے متصادم ہے. اور تیسری چیز جو ہے جی دیکھیے، تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، اگر ملٹری کورٹس میں اور ملٹری آفیسرز اپنے آپ چوز کریں گے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے، ان کو سول عدالتوں میں ڈال دیا جائے، تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا اس سے تعلق نہیں ہے، مگر ہم بحیثیت شہری اپنے جو دوسرے شہری ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، جو ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، اس کے لیے عدالتوں میں ثابت ہونا ضروری ہے. ان کے حقوق کے لیے شہریوں کو نکلنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. جی سر، یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا لاہور میں ختیجہ الیاس شاہ اور دیگر خواتین کے حوالے سے انہوں نے ADC میں یہ کیا کردار کوئی آپ کو کے سامنے آیا ہے کہ اس بنیاد پر وہ ملٹری کورٹس میں ان کیسوں کو لے جائیں گے اور ان کو ADC میں رکھا جائے گا یا دیگر؟ نہیں، یہی تو ایشو ہے. نہیں، یہی تو ایشو ہے. ہماری پٹیشن میں پلی یہی لی گئی ہے کہ وہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. دیر از نو ریزن فار دا ڈسٹنکشن. یعنی کہ 100 لوگ ایک قسم کا مقدمہ ہے، اس میں سے 15 لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں بھیج دیں، 85 لوگوں کو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو پلی ہماری یہ ہے سمپلی کہ وہ جو 15 یا جتنے بھی لوگ ملٹری کورٹس کو دیے جا رہے ہیں ان کی بنیادی حقوق بالکل سلب ہو رہے ہیں. اور ہماری پلی یہ ہے اس پٹیشن میں کہ ان تمام لوگوں کو سول کورٹس میں لایا جائے. یعنی اس کیس کے 9 مئی کے بعد جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو تمام کو ٹرائی کیا جائے سول کورٹس میں. ایک سمپل سی بات کر دوں کہ وہ آپ سب کو بھی احساس ہے کہ
اس قسم کی وائلیشنز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگ سب ہم سب لوگ اس قسم کی وائلیشنز ہیومن رائٹس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس پٹیشن کا مقصد یہی ہے. ہم اور کسی بھی چیز میں نہیں جاتے. جیسے فہیم نے بتایا، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی بھی سپورٹ کے حوالے سے نہیں ہے. ہمارا صرف فوکس ہے انسانی حقوق پہ اور سول لبرٹیز پہ، اور اس حوالے سے ہماری جو پٹیشن ہے وہ اسی حوالے سے گئی ہے کہ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے، سب کو سول اس میں ٹریٹ کیا جائے، اور جن کو لے گئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی سول کورٹس میں ٹرائل سے. ایک تو چیز ایسا لگ رہا ہے ان کیسز میں کہ جو تحقیقات ہیں اس سے جن خواتین مردوں کا تعلق ہے وہ عام عدالتوں میں ہو رہے ہیں، اور عام شہری یہ نظر آ رہا ہے ایسا کہ ان کا شاید ممکن ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہو. کیا اس حوالے سے بھی خدشات ہیں؟ جی دیٹ مے بی ٹرو، لیکن دیکھیں اس قسم کی بات ابھی ہمارے پاس ایسے کوئی وہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہماری پٹیشن میں ہمارا بڑا اسٹریٹ فوکس ہے کہ ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے اور ان کا ٹرائل سول کورٹس میں. اور اس کی لیگل وجوہات وغیرہ جو ہیں وہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، وہ ہمارے وکیل صاحب نے پریزنٹ کی ہے وہاں پہ. میں ایک بات آپ کے کر دوں، خود چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہی ہے کہ خواتین کے خلاف جو کیسز ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہوں گے. یہ جینڈر بائز بھی ہے اور یہ جو ہے خلاف ورزی بھی ہے. یہ اگر لوگوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اگر کسی نے بھی کیا ہے تو اس کی قانون کے مطابق ایک ہی سزا بنتی ہے. اس کی کوئی میرا اس سے قطعی کی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی خاتون کو یا مرد کو جو ہے ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز کیے جا رہے ہیں یا 102 لوگوں کے ابھی خود انہوں نے وہ دیا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس میں، یہ بنیادی طور پہ خود ملٹری کورٹس کا جو ہے یہ اس کی وائلیشن ہے جو یہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے. اور اگر یہ چیز چلے گی تو یہ معاشرہ، یہ قوم جو ہے یہ مزید وائلنس اور اس کی طرف جائے گی جس کو ہمیں بچانا چاہیے. جن لوگوں نے ہنگامے کیے ہیں، جن کے خلاف یہ کارروائیاں ہونے والی ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں اور ان کے بنیادی حقوق تلف نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقدمے ملٹری کورٹس میں چلانے سے، آرمی کورٹ چلانے سے آرمی ایکٹ کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. آرمی ایکٹ یا دوسرا کون سا ہوتا ہے، سیکرٹ آفیشل سیکرٹس ایکٹ، ان پہ اپلائی نہیں کرتے. یہ سویلینز ہیں، سویلینز کا اپنا حق ہے، ان کے حقوق آئین میں ان کا تحفظ ہے. ان کا ٹرائل سول کورٹس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہاں اپنے آپ کو پوری طرح ڈیفینڈ کر سکیں، سب بالکل واضح ہو. اور اس کے بعد پھر جب سزائیں وغیرہ جب ہوں تو اس کے بعد وہ ان کے خلاف اپیلوں کا حق استعمال کر سکیں.